ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی برتری اللہ سبحانہ و تعالی ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور مختص ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے محترم ساتھیو، علم حاصل کرنا تاکہ اس پر عمل کیا جائے اور اپنی اصلاح کی جائے، یہ ہر مسلمان کا ایک دینی فریضہ ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع جو شریعت سے ہمیں ثابت شدہ ملتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس میں سے ایک ذریعہ اہل علم سے سوال کرنا ہے، کیونکہ علم کے اوپر کامل رسوخ رکھنے والے اور اس میں پختگی رکھنے والے اہل علم ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت ہوا کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے بھی اسی کا حکم دیا ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں سے مخصوص افراد کیوں نہیں نکلتے تاکہ وہ دین کے اندر فقہ اور رسوخ کو حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ،
اور تاکہ وہ جب اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو اپنی قوم والوں کو آگاہ کر دیں، شاید کہ قوم والے ڈر جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے اندر مہارت تامہ حاصل کرنا اور رسوخ حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض نہیں، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ علماء ہیں، اہل علم ہیں کہ جنہوں نے اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ تو جب شریعت کے معاملات پختگی کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ اہل علم کو معلوم ہوتے ہیں اور جو عوام ہیں ان کو شریعت کے مسائل معلوم نہ ہوں، وہ معاملات جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہو، عقیدے کے ساتھ ہو، اخلاقیات اور آداب کے ساتھ ہو، تو اس کے بارے میں وہ اہل علم سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، لوگوں اہل علم سے سوال کرو۔ یہ اہل علم، اہل ذکر یہ جمع ہے کہ جس میں کئی علماء آ جاتے ہیں، مختلف ادوار کے، مختلف علاقوں کے اور کئی تعداد میں۔ آپ ان سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے، کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ بالبینات والزبر، اگر تم دلائل کا علم نہیں رکھتے، والزبر اور کتابوں کا علم نہیں رکھتے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل علم سے سوال کرو دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ، کہ وہ آپ کو مسئلے مسائل بتائیں تو بینات کے ساتھ بتائیں، اور زبر تختیوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ آپ کو اس مسئلے کا جواب دیں۔ اس آیت کو اکثر لوگ تقلید کے اوپر بھی لے کر جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل علم سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کر لینا یہ تقلید نہیں ہے۔ جواب دینے والا آپ کو قرآن اور حدیث کی دلیل کی روشنی میں جواب دے گا، اس کی بات کو مان لینا قرآن اور حدیث کی اتباع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل الذکر یہ جمع کا صیغہ ہے، فرمایا کہ کئی علماء سے سوال کرو، عالموں سے سوال کرو، اماموں سے سوال کرو۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت ہمیں ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ایک عالم سے سوال کرو یا ایک امام سے پوچھو اور اس کی پیروی کرو۔ ایسی کوئی آیت نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال یہ سوال کرنا اور سوال کر کے علم حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، دینی مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اس کلالہ میت کے بارے میں، میراث کا ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ افتاء کی ذمہ داری اور فتویٰ دینا، اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف بھی کی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی لوگوں نے فتوے حاصل کیے، سوال پوچھے، مسائل معلوم کیے۔ یستفتونک کہ لوگ آپ سے مسئلے معلوم کرتے ہیں، آپ سے مسائل معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوتا آپ بتلا دیتے، علم نہیں ہوتا آپ علیہ السلام خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ وحی کا نزول ہو جاتا۔ تو یہ فتویٰ طلب کرنا، دینی مسئلہ معلوم کرنا اور اہل علم کا ان سوالوں کے جواب دینا، یہ ایک اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ یہ اسلامی معاشرے کا ایک لازمی جز۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے
بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، لوگوں اگر تم علم نہیں رکھتے تو تم اہل علم سے پوچھ لو۔ اب اہل علم سے جو سوالات کرنے ہیں وہ سوالات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، کس قسم کے ہونے چاہیے؟ بعض ایسے سوال ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے سوال کرنے کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختلف نوعیت کے سوالات کرنے سے امت کو منع کر دیا ہے۔ تو چونکہ سوال کرنا اور سوال کر کے دینی مسئلہ معلوم کرنا یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، لہذا ہمیں اس مسئلے کا بھی علم ہونا چاہیے کہ سوال کس نوعیت کے کیے جانے چاہیے، کن مقامات پر کیے جانے چاہیے، کن لوگوں سے کرنے چاہیے، اور وہ کون سے سوالات ہیں جو سوال کرنے سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے، ہمیں روکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ بیٹھے، آپ نے خطبہ دیا اور قیامت کے جو علامات ہیں اور جو معاملات ہیں صحابہ کرام کے سامنے بیان کی۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کر رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو غضب آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ سلونی ما بدا لکم، جو تم نے سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کر لو، جب تک میں اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں میں تمہیں تمہارے سوالات کا جواب دیتا رہوں گا۔ پھر آپ تکرار کے ساتھ کہتے رہے سلونی سلونی، سوال کرو سوال کرو، یعنی کہ لوگوں کے بہت زیادہ سوال کرنے سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا تھا، لوگ گھبرا گئے، لوگوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور کوئی اٹھ کر آپ سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ این مدخلی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فی النار، تیرا ٹھکانہ جہنم میں۔ یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ۔ ایک اور شخص عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے، ان پہ الزام لگایا کرتے تھے کہ تیرا باپ کوئی اور ہے، تو انہوں نے کہا کہ من ابی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرا باپ کون ہے؟ فرمایا کہ ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سلونی، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو۔ آپ کثرت سوال سے غصے میں آ چکے ہیں، یہاں تک کہ عمر بن خطاب اٹھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو چکے ہیں۔ تب جا کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ محل تھا، یہ وہ مقام تھا کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے لوگو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ جو مسائل اگر تم پر واضح کر دیے جائیں تو تمہیں تکلیف دیں، تم تنگی اور مشقت میں پڑ جاؤ۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور نزول قرآن کے زمانے میں اگر اس قسم کے مسائل کے بارے میں سوال کرو گے تو مسئلہ تم پر واضح کر دیا جائے گا، کوئی پردہ نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن عفا اللہ عنہا، اللہ نے درگزر کر لیا ہے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے اور انتہائی بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوم گزری ہے کہ جس نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، کہ جن سوالات کا تعلق
علماء کو پریشان کرنا، اور جن سوالات کا تعلق یہ تھا کہ جس کا تعلق نہ عمل کے ساتھ ہے نہ عقیدے کے ساتھ، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیاوی نہ اخروی، تو انہوں نے ایسے سوالات کیے ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر جواب ملنے پر ان کا انکاری بن بیٹھے۔ اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ ایک سوال وہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا کہ یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان کو نازل کر دے؟ یہ سوال تھا۔ ایک وہ سوال تھا کہ جب بنی اسرائیل کے اندر قتل ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا جسم کا جو گوشت ہے وہ قبیلے کے ہر فرد کے جسم پر لگاؤ، اس سے پتہ چل جائے گا کہ قاتل کون ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، لوگوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ ایک سنجیدہ پیغمبر کے ساتھ، ہر پیغمبر ہی سنجیدہ ہے، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس قسم کی بات کرنا، حکم ملنے پر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ یہ سوال کر دیا تھا تتخذنا ہزوا، موسیٰ کہ ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اہل جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے مختلف سوالات کیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عمل نہیں کرنا تھا۔ ان کا منشا یہ تھا کہ کسی طرح ہم گائے کو ذبح کرنے سے باز آ جائیں، ہمارے سے جان چھٹ جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ماں ہی موسیٰ گائے کیسی ہو؟ جواب اللہ رب العالمین کی طرف سے آ گیا کہ لا فارض ولا بکر، نہ تو بہت چھوٹی ہو اور نہ بہت جوان ہو، بہت بڑی ہو، درمیانی عمر کی ہو، عوان بین ذالک۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی جوان بچڑا لیتے اور اسے ذبح کر دیتے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ ما لونہا، موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ گائے کا رنگ کیسا ہو؟ اللہ رب العالمین نے پھر قرآن نازل کر دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر وحی کر دی کہ انہا بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے، فاقع لونہا، جس کا رنگ کھلتا ہوا ہو، چمکتا ہوا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ یہاں پر بھی انہوں نے جان چھڑانے والی بات کی اور کہا کہ موسیٰ گائے تو ہم پر خلط ملط ہو گئی ہے، اس قسم کی بہت ساری گائے ہیں، کوئی ایسی بات ہمیں ایسا جواب دیجئے کہ ہم گائے کو ذبح کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر مزید تفصیل سے اور ان کے اوپر تنگی والے احکامات نازل کر دی کہ کھیتی باڑی کرنے والی نہ ہو، جسم پر کوئی نشان نہ ہو، بالکل صحیح و سالم ہو اور بالکل صحت و تندرست ہو، زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ چمکتا ہوا ہو اور انتہائی خوبصورت۔ اللہ فرماتا ہے کہ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے گائے ذبح کر دی بالآخر، حالانکہ وہ گائے ذبح کرنے کے ارادے میں نہیں تھے۔ تو جب کثرت سوال شریعت کا کسی حکم آ جانے کے بعد سامنے آتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ سوال کرنے والے کا عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، سوال کرنے والے کا عمل کا ارادہ نہیں ہے۔ اور جب شریعت کا حکم آ جائے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، آپ اس کام کو کر گزریں، اسے اطاعت اور تسلیم کہا جاتا ہے۔ بات ماننا ہے، اسے قبول کر لینا ہے اور اس کو کر گزرنا ہے۔ شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ اہل ایمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کا قول کیا ہونا چاہیے جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے؟ صرف یہ کہ وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے بات کو مان لیا۔ اولئک هم المفلحون، اللہ فرماتے یہ کامیاب لوگ۔
یہ کردار صحابہ کا کردار تھا۔ صحابہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، جیسا آپ کو دیکھا ویسا عمل کر لیا ہے، نہ اس کی حکمت اور علت کے بارے میں پوچھا ہے، نہ اس کی مختلف جزئیات کے بارے میں پوچھا ہے، نہ اس عمل کے بارے میں فرضی مسائل اور مستقبل میں آنے والے جو اندیشوں کے اوپر مبنی مسائل ہیں وہ سامنے رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے استفسار کیا، آپ علیہ السلام سے سوال کیا۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت قوما خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اصحاب رسول سے بڑھ کر بہترین قوم کوئی دیکھی ہی نہیں ہے۔ ما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 13 مسئلة كلهن فی القرآن، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فقط 13 مسائل کے بارے میں سوال کیا ہے، 13 بڑے بڑے مسائل کے بارے میں سوال کیا ہے، اور وہ سارے کے سارے قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کیا جا سکتا ہے۔ یسألونک عن المحیض، لوگ آپ سے خواتین کے مخصوص مسائل کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اس قسم کے بڑے معاشرتی مسائل کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، رب العالمین نے قرآن کریم بنا کر اس کا جواب نازل کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ سے بڑھ کر بہترین قوم دیکھی ہی نہیں کہ جنہوں نے سوال کم کیے اور کردار زیادہ پیش کیے۔ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران آپ نے جوتے اتار دیے، جوتیاں اتار دی ہیں، پیچھے صحابہ نے بھی یک بعد دیگر اپنی جوتیاں اتار دی۔ نماز ختم کرنے کا انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم کریں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں اللہ کے پیغمبر آپ نے جوتیاں کیوں اتاری، تاکہ ہم بھی اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو ہم بھی جوتیاں اتار دیں۔ نہیں، فوراً جوتیاں اتار دیں، جیسا دیکھا، جیسی دلیل ملی سنت سے اس پر فوراً عمل کر لیا ہے، کوئی چوں چرا نہیں، کوئی اعتراض نہیں اور کوئی سوال نہیں۔ بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور آ کر نماز کے دوران مجھے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی نعلین کے اندر، جوتیوں کے اندر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، لہذا میں نے جوتی اتار دی ہے، لہذا تم نے کیوں اتاری، تمہیں نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسا اللہ کے نبی کو دیکھا ویسا وہ کر گزرے۔ اگر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے بھی تو وہ سوال کیے کہ جن کا تعلق آداب کے ساتھ ہے، جن کا حقوق العباد کے ساتھ ہے، یا جن کا عقیدے اور عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کیا سوال کرتے ہیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، کون سا عمل کروں، کس طرح نصیب ہوگا۔ کوئی صحابی اٹھتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر حق کون رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، 3 مرتبہ یہی فرمایا، چوتھی بار فرمایا کہ تیرا باپ۔ کوئی صحابی اٹھتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اوصینی یا رسول اللہ و اوجز، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے وصیت کریں اور اختصار کے ساتھ کام لیں، جامع وصیت کر دیں۔ فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، اس پر استقامت دکھا دے۔ یہ سوال تھے صحابہ کے، اور اس نوعیت کے سوالات ہوا کرتے تھے کہ جن کا تعلق آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جن مسائل کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔
آج ہمارے اس دور کے اندر عجیب و غریب سوالات بنا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ حرم علیکم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر یہ 5 چیزیں حرام کر دی ہیں۔ پہلی چیز جو تم پر حرام ہے، اپنی ماؤں کی نافرمانیاں کرنا۔ دوسری چیز، مال کو روک لینا، اور اگر سامنے سے آئے تو پھر ہاتھ کو پھیلا دینا، اس طرز عمل سے بھی منع کر دیا ہے۔ وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے۔ واضاعۃ المال، اور مال کو ضائع کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے۔ تو کثرت سوال سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ دینی مسائل کے بارے میں جو مسئلہ آپ کو پیش آ جائے اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہو، آپ اٹھیں اور اہل علم سے جا کر اس کے بارے میں پوچھیں، کتاب و سنت کی روشنی میں جواب ملے، معتبر عالم ہو تو آپ اس کے اوپر عمل کر گزریں۔ مزید استفسار کی اور مزید اس مسئلے کی تہ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اغلوطات سے منع کیا ہے، نہا عن الاغلوطات۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط سلط مسائل یہ بنا کر عالم کے سامنے رکھنا اور بحث مباحثے کرنا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، عجیب و غریب مسائل بنا کر۔ امام باحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب المدخل کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی کہ صحابہ اور تابعین اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ ایسے مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے کہ جو ابھی واقع ہی نہیں ہوئے ہیں، جو مسئلہ ابھی پیش نہیں آیا اس کا اندیشہ ہے، یا کوئی بیٹھا اس نے تصورات قائم کیے، اس کے دل کے اندر کوئی خیال آیا، اس نے بولا اگر ایسا ہو جائے تو پھر شریعت کیا کرے گی، اور آ کر عالم سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے۔ اس قسم کے سوال کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور سلف صالحین ایسے سوال کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ طاؤس رحمہ اللہ تابعی ہیں، بڑے عظیم تابعی، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا یحل لکم ان تسألوا عما لم یکن، لوگوں تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ایسے مسائل کے بارے میں سوال کرو جو ابھی واقع ہی نہیں ہوئے۔ جو مسئلہ واقع نہیں ہوا تم اس کے بارے میں سوال کرو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، تو کئی ایک صحابہ اس قسم کی آثار ان سے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند سمجھا ہے کہ لوگ ایسے مسائل کے بارے میں سوال کریں کہ جو مسائل ابھی واقع نہیں ہوئے۔ فقہ کی جو کتب ہیں ان کے اندر بے شمار ایسے مسائل موجود ہیں کہ جو مفروضے کے اوپر قائم ہیں، اور بعض ایسے مسائل ہیں کہ جن کا وقوع ناممکن ہے، کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر شریعت کیا کرے گی، اس کے بارے میں آرائیں قائم کی، اجتہادات کیے اور مسئلہ بنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور بعد والے ان کے اوپر فخر کرنے لگے کہ ہماری فقہ اور ہماری کتب اور ہمارے فقہا اتنے ذہین ترین اور اتنے فقیہ ترین ہیں کہ انہوں نے ایک مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسئلہ بھی واقعی نہیں ہوا ہے۔ مشہور مثال آپ نے سنی ہوگی کہ اگر ایک کتے کا اور بکری کا ملاپ ہو جائے اور اس سے بکری کسی بچے کو جنم دے، آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب اس کے اوپر فقہا نے رائے قائم کر دی ہے کہ اس کے آگے گھاس پیش کی جائے گی، اگر گھاس کھا لے تو حلال ہے، اگر نہ کھائے گوشت کھائے تو پھر وہ حرام ہے۔ اس کے آگے پانی رکھا جائے گا کہ اگر وہ پانی زبان سے چاٹ چاٹ کر پیے جس طرح کتا منہ مارتا ہے پھر تو حرام ہے، اگر اپنا منہ پانی کے اندر ڈال کر پیے جس طرح بکری پیتی ہے تو حلال ہے۔ اگر دونوں انداز سے پیے تو پھر اس طرح دیکھا جائے گا کہ یہ آواز کتے کی طرح نکال رہا ہے یا پھر بکری کی طرح نکال رہا ہے۔
اگر کبھی ایسے نکالے کبھی ویسے نکالے تو پھر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اندر سے اوجڑی نکلی تو حلال ہے، اگر انتڑیاں نکلی تو حرام ہے، حالانکہ ناممکن سی بات ہے، اس قسم کا بچہ پیدا ہو جانا یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو اس طرح کے مفروضے قائم کر کر اور خیالی فرضی مسائل بنا کر جس طرح ان کے جواب دینا بھی درست نہیں ہے، اس طرح ان کے بارے میں سوالات کرنا بھی درست نہیں۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کئی سوالات ہوئے۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ شیخ اگر 3 بندے مریخ کے اوپر جائیں، مریخ سیارہ جو ہے، اور وہاں پر ان میں سے ایک مر جائے، قیامت کے دن اسے کیسے اٹھایا جائے گا؟ دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ یہ جو بادلوں سے بارش جو ہوتی ہے کیا صرف زمین پر ہوتی ہے، دیگر سیاروں پر نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو کتاب و سنت سے جواب دیں۔ اس قسم کے 2-3 سوالات اس نے کیے، اور آخر میں یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں ایسے سوال کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم زندیق ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو۔ شیخ رحمہ اللہ نے بھی اس کو نصیحتیں فرمائی۔ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کا واقع ہونا ہماری عقل ناممکن سمجھتی ہے، ہماری عقل کے اعتبار سے محال ہے۔ ان سوالات کا تعلق نہ عقیدے کے ساتھ ہے اور نہ عمل کے ساتھ ہے۔ تو اس قسم کے سوالات کرنے سے سلف صالحین نے منع کیا ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ لا یحل لکم ان تسألوا عما لم یکن، ایسے سوالات تمہارے لیے کرنے حلال نہیں ہیں کہ جو مسائل ابھی واقع ہوا ہی نہیں ہے، ہاں جب واقع ہو جائے پھر آنا اور آ کر مجھ سے سوال کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک بندے نے آ کر سوال کیا لیان کے بارے میں، شیخ لیان کس طرح ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صلی رحمک اللہ اما ابتلیت بہ، اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحم کر، تو اس مسئلے کے بارے میں سوال کر جو مسئلہ تجھے پیش آ جائے۔ جب تمہارے ساتھ لیان کا مسئلہ ہو، بیوی کے ساتھ اگر کوئی شخص دیکھ لیتا ہے، اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، تو اب اس کو آپ شریعت کہتی ہے کہ شریعت نے کہا کہ لیان کرنا ہے۔ لیان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے پھر آ کے سوال کرنا، وگرنہ اس کو چھوڑ دو۔ احمد بن جیان رحمہ اللہ کہتے ہیں میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا، اور آ کر میں نے امام صاحب سے سوال کیا۔ میں نے کہا کہ کیا میں پاؤڈر کے پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ وہ پانی اس میں پاؤڈر ملا ہوا۔ امام احمد نے فرمایا کہ لا احب ذلک، مجھے یہ پسند نہیں۔ دوسرا سوال کرتا ہے کیا باقیلا کے پانی سے، مٹر اور لوبیا جس پانی میں ڈلی ہوئی ہے اس پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ امام احمد نے فرمایا کہ ہاں مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کہتے میں کھڑا ہو کے جانے لگا، میرا کپڑا پکڑ کے بٹھا دیا اور فرمایا کہ عیش تقول اذا دخلت المسجد، جب تو مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کون سی دعا پڑھتا ہے؟ کہتے میں خاموش ہو گیا۔ پھر امام صاحب نے پوچھا عیش تقول اذا خرجت من المسجد، جب مسجد سے نکلتا ہے کیا دعا پڑھتا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ فرمایا کیا تعلم ھذا، یہ مسائل سیکھو جو تمہارے روزمرہ کے معاملات ہیں، جو شریعت نے تمہیں بتلا دیے ہیں، تمہیں عام مشہور معروف اور روزمرہ کی دعائیں یاد نہیں ہیں، اور تم ایسے مسائل کے بارے میں سوال کر رہے ہو کہ جن کا شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے، اور اپنی طرف سے بنا کے سوالات کر رہے ہو۔ تو آج ہمارا طرز عمل یہی ہے، شریعت کی بنیادی موٹی اور صاف ستھرے جو مسائل ہیں جو بالکل واضح ہیں، آج ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا، اور آ کر ہم سوالات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا، اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ ان کو بیان قرآن نے نہیں کیا ہے۔ قرآن نے اصحاب الکہف کے کتے کو بیان کر دیا ہے، اگر اس کا رنگ، اس کی عمر، اس کی نسل اتنی اہم ہوتی اللہ تعالی نے بیان کر دینی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ موسیٰ کی ماں، بس
اگر موسیٰ کی ماں کا قبیلہ، اس کا نسب، اس کا رنگ، ان کا نام اتنا اہم ہوتا کہ جس سے ہمیں جنت مل جانی تھی یا ہمیں دوزخ سے نجات مل جانی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کر دیا ہوتا۔ آج ہمارے سوالات اس قسم کے ہوا کرتے ہیں، تو اس قسم کے سوالات کرنے سے آپ اہل علم سے اجتناب کیا کریں، اس سے اجتناب کیا کریں۔ کئی فقہا ہیں، کئی علماء ہیں جن سے اس قسم کے سوالات ہوئے تو انہوں نے بڑے زبردست جوابات دیے۔ ایک امام ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر ان سے سوال کرتا ہے کہ شیخ کہ داڑھی کا خلال کس طرح کیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چہرہ دھو اور اپنی انگلی سے داڑھی میں خلال کر لو۔ تو آگے سے اعتراض کرتا ہے، حالانکہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہے، جاؤ عمل کرو۔ آگے سے کہتا ہے کہ اس طرح تو پوری داڑھی گیلی نہیں ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو، داڑھی کو رات میں پانی میں بھگو کے رکھ دو اور صبح نکال لیں۔ حالانکہ جواب مل چکا ہے، آپ جائیں اور اس کے اوپر عمل کریں، لیکن اس قسم کے پریشان کرنے والے سوالات یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو اگر وہ معاملے واضح کر دیے جائیں تو تمہیں تکلیف ہو۔ نہا عن کثرت السؤال، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ شریعت کا طرز عمل، اور ہمیں سوالات وہ کرنے چاہیے جو صحابہ نے کیے ہیں، جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہمارے خاص مسئلے کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ آ کر اپنا مسئلہ سامنے رکھتے ہیں، اب مسئلے کے اندر ان پر چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے شریعت کی، تو پھر وہ مسئلے کو چھپا لیتے ہیں، پوری جزئیات اور تفصیلات کو بیان نہیں کرتے، اور جو مفتی ہے اس کے سوال کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے، اور پھر بعد میں اس مفتی کو اور عالم کو بدنام کر دیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے۔ تو سوال کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرنا ہو تو اس کی تمام جزئیات اور پوری تفصیلات لا کر اس مفتی اور عالم کے سامنے رکھ دیں تاکہ اسی کے مطابق آپ کو صحیح جواب ملے۔ سوال جیسا ہوتا ہے جواب ویسا ملتا ہے، اور بعد میں لوگ اس سوال کو بدل کر اور جواب عالم والا لگا کر یہ فتویٰ اس عالم کے نام سے جاری کر دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں حیدرآباد کے اندر بھی موجود ہیں۔ سوال کرنے کے لیے اہل علم کا ادب اور احترام لازمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیبت میں رہا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اور آپ سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اعراب میں سے، دیہات میں سے کوئی عقل مند بندہ آئے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرے، اور پھر ہم آپ کے جواب سے مستفید ہوں۔ یہاں تک کہ اس آیت کے نزول کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوالات کرنا ترک کر دیے تھے، اللہ ماشاء اللہ شاذ و نادر صحابہ نے سوالات کیے۔ صحیح بخاری کی حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ جبریل، ایک شخص آیا کہ جو مدینہ کا رہائشی نہیں تھا، اور جس کے کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی سیاہ، سفر کے کوئی آثار اس کے اوپر نہیں ہیں، اور وہ بندہ مدینہ کا بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں رانوں پر رکھ لیتا ہے۔ یہ ادب اور احترام ہے۔ یہ حدیث جبریل ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں، جس عالم سے، اس کا ادب اور اس کا احترام لازمی ہے۔ سوال کرنے کے لیے آپ کی ہیئت اور آپ کا لباس وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اس کے اندر علم کی بھی اہمیت ہے اور اس عالم کی بھی توقیر ہے۔ جیسا کہ
یہ آئے جبریل علیہ السلام ایک انسانی صورت کے اندر اور بڑے سلیقے کے ساتھ بڑے صاف ستھرے ہو کر دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں اور آپ کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہیں، انتہائی ادب کا مظاہرہ کیا ہے اور آپ سے سوال کیے ہیں اہم سوالات۔ سوال دیکھیے، اخبرنی عن الایمان، اللہ کے پیغمبر ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ اخبرنی عن الاسلام، یہ اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتلائیے۔ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تمہیں نہیں پتہ قیامت کب آئے گی، مجھے بھی نہیں پتہ قیامت کب آئے گی۔ یہ جواب ملا ہے وقت کے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو سامنے سے سوال کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ آپ امام الانبیاء، اللہ کے آخری پیغمبر، آپ پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، آپ علم کا منبع سرچشمہ ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا، جواب ملا کہ مجھے نہیں پتہ، فوراً مان لیا اور اس سوال سے خاموش ہو گئے۔ اگلا سوال یہ کیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات بیان کر دی۔ شخص اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا۔ آپ سوالات پہ غور کریں، انداز پہ غور کریں، طریقہ کار پہ غور کریں۔ سوال عقائد کے بارے میں ہے، سوال اعمال کے بارے میں ہے۔ احسان، ہم جتنے بھی شریعت کے عمل کرتے ہیں، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، ان کی جو روح ہے، ان کا جو حسن ہے، وہ احسان ہے۔ احسان کیا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت کریں، نیک کام کریں خلوص کے ساتھ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قیامت کی نشانی کے بارے میں سوال کیا، اہم بڑے بڑے مسائل عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے انہوں نے پوچھے، جس کا جواب مل گیا اس کو لے لیا اور مزید ان کی جزئیات کے اندر نہیں گھسے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آ۔ آگے نہیں پوچھا کہ اللہ پر ایمان کس طرح لانا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے کتنے جز ہیں، کتنی شقیں ہیں، کتنے نکات ہیں اور کتنے اصول ہیں۔ کوئی سوال نہیں کیا، موٹے موٹے سوال کیے، بنیادی جوابات ملے، ان کو سمیٹا اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں بتلایا کہ ذاک جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں۔ تو اس حدیث جبریل سے ہمیں سوال کرنے کے آداب معلوم ہوئے ہیں کہ سوال اہم مسائل کے بارے میں کرنے ہیں۔ ایسا کہ ہمیں اہم مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے اور شریعت کے بنیادی مسائل کا نہ پتہ ہو، اور آ کر ہم سوال کریں ایسی چیز کے بارے میں جس کا عقید عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرا، جس سے سوال کیا آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کا کس طرح ادب کیا ہے، نہ بحث کی، نہ حجت کی، نہ بدتمیزی سے بات کی۔ ادب سے بات کرنا ہے، سوال بالکل واضح ہے، جواب بالکل واضح ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کو مسئلے کا پتہ ہے پھر بھی آپ عالم سے آ کر محض اس نیت کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں کہ جواب ملے گا تو دیگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اصلاح ہو جائے گی جو اس مسئلے سے لا علم ہے۔ جبریل علیہ السلام کو جواب پتہ تھے لیکن پھر بھی آ کر آپ سے سوال کیا ہے تاکہ صحابہ کو پتہ چل جائے۔ لیکن اگر کسی بندے کو جواب پتہ ہو اور پھر آ کر وہ عالم سے سوال کرتا ہے، جواب ملنے پر بحث کرتا ہے اور دلائل دینے لگ جاتا ہے، ایسے سوالات کرنے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ یہ اغلوطات ہیں، غلط سلط مسائل، بحث مباحثے، کٹ حجتیاں کہ کسی عالم کو زیر کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھلانے کے لیے بعض مخصوص مسائل کے اوپر چمٹ جانا اور اس کو لے کر ہر عالم سے سوال کرنا، یہ طریقہ کار مناسب نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ٹائم کافی اوپر ہو چکا ہے۔ اسی طرح شریعت نے جن احکام کی علت بیان کر دی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن کی علت اور حکمت بیان نہیں کی اس کے بارے میں سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں بھی شریعت کی حکمت ہے،
کہ آپ کو نماز پڑھنے کی حکمت اور علتیں نہیں بیان کی، آپ کو حج کی حکمتیں اور علتیں نہیں بیان کی، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ یہ اس موقع پر ہوتا ہے کہ جب کفار سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، آپ نے ان کے سامنے منطقی دلائل رکھنے ہیں، پھر تو آپ ان کے سامنے حکمت اور علتیں بیان کریں، لیکن مسلمانوں کے سامنے شریعت کے جو مسائل ہیں اس کی حکمتیں اور علتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک شخص اس نے کسی عالم سے سنا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو جب وہ سجدے میں سر کو جھکاتا ہے، کمر کو بہت اونچی رکھتا ہے، تو خون کا جو دورانیہ ہے اس کے سر تک پہنچتا ہے، ہارٹ اٹیک سے بچتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ فوائد ہیں۔ ان صحابہ نے اس چیز کو لے کر، اس حکمت کو سامنے رکھ کے نماز اسی طرح پڑھنی شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سجدہ جس کے کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا تھا اور خلوص تھا، وہ نکل چکا ہے۔ اب اس سجدہ کرنے کا مقصد اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ بستر پر آتے اور آ کر اپنے ازار سے بستر کو جھاڑتے، پھر اس کے اوپر لیٹتے۔ آج کسی نے یہ مسئلہ بیان کر دیا اور اس کی علت اور حکمت بھی بیان کر دی کہ اگر کوئی شخص بستر پر آئے اور اس طرح سنت پر عمل کرے تو اس کی حکمت اور علت یہ ہے جو سائنس نے آج بیان کی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو مردہ سیل جسم پر بستر پر گر جاتے ہیں اور جب اگلے دن آتے ہیں تو اسی پر پڑے رہتے ہیں، لہذا جھاڑ دیا جائے تاکہ اس سے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ پہلے بھی لوگ عمل کیا کرتے تھے لیکن محض سنت کا جذبہ تھا، لیکن اب عمل کرتے ہیں ان جسم سے گرنے والے مردہ سیل کو ہٹانے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے شریعت نے جو ہمیں کہا کہ یہ کام کرو تو آپ کر گزریں، شریعت نے کہا کہ اس سے رک جاؤ، آپ اس سے رک جائیں۔ ان احکام کی علتیں نہ علماء کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کی علت حکمتیں اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کی، الا یہ کہ جس کی حکمت خود رب نے بیان کر دی ہو، خود نبی علیہ السلام نے بیان کر دی ہو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ مسواک کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کو پاک اور صاف کرنے والی ہے اور رب کو راضی کرنے والی ہے، اس کی حکمت بیان کر دی ہے۔ نکاح کو نیچے رکھنا، اس کی حکمت اور علت بیان کر دی ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کی حکمت، اس کی علت بیان کر دی ہے کہ نکاح کرنے سے نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، جن چیزوں کی علتیں بیان نہیں کی ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ شریعت نے جس چیز کے کرنے کا حکم دے دیا ہے وہ کر گزریں، جس سے روک دیا ہے اس سے رک جائیں، نہ منع کردہ معاملات کی علتیں معلوم کریں، نہ کہے جانے والے معاملات کی اوامر کی حکمتیں معلوم کریں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کا جو طرز بیان کیا ہے قرآن کریم کے اندر وہ اس کے برعکس ہے، صحابہ نے دیکھا اور عمل کر لیا، صحابہ نے سنا اور عمل کر لیا۔ تو یہ چند معاملات ہیں اہل علم سے سوال کرنے کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اہل علم سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل علم کی توقیر اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوال کرنے کا انداز، اس کا طریقہ، اس کو بھی سیکھنے کی اور شریعت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اَوَنَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔